عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ أخذنا من النبيين اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے لیا میثاقہم ان کا وعدہ ومنک اور اے نبی آپ سے بھی ومن نوح وإبراہیم وموسیٰ اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام سے بھی وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ پوچھا جائے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو علیکم جو تم پر کی گئی ہیں اذ جاءتکم جنود جب تم پر لشکر آ گئے فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها بس ہم نے بھیجا ان پر ہوا اور ایک ایسا لشکر جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ جب وہ لشکر تمہارے اوپر سے بھی آئے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تم سے نچلی مقام سے بھی آئے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں چندیا گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل کلیجوں کو پہنچنے لگے اور دل گلوں تک پہنچنے لگے
وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت آزمائے گے مومن. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور ہلائے گے سخت ہلانا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ. ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو متبنہ لڑکے ہیں یعنی جن کے والد کوئی اور ہیں اور آپ انہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو انہیں اپنے نام کے ساتھ ان کی نسبت نہ لگائیں بلکہ ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کی نسبت کو جوڑیں. اگر تم ان کے والد جان کے نام نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہوئے اور تمہارے دوست ہوئے. اس سے پہلے جو غلطی ہوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ معاف کر لے گا، لیکن غلطی تو اصل وہ ہے جو دل کے ارادے سے ہو، پھر اس کو جو ہے اس پر جب تک توبہ نہ ہو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، مومنین اپنی جانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ رکھتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ اور رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے میراث کے بعض سے اللہ کی کتاب میں ان مومنین سے اور ان مہاجرین سے جو اجنبی ہیں، سوائے یہ کہ تم ان اجنبی دوستوں کی طرف اچھے طریقے سے کچھ وصیت کرنا چاہو، اور اللہ نے یہ کتاب میں لکھا ہوا رکھ دیا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا، وَمِنْكَ اور اے نبی آپ سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ اور نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں، ان سب سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا. وعدہ دو الوہیت کا تھا کہ ایک تو الوہیت کی پرچار کرنی ہے، یعنی مجھے معبود ماننا ہے اور معبود مانتے ہوئے میری ہی عبادت کو بجا لانا ہے، کسی اور کی عبادت کو بجا لانا نہیں ہے. ایک دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوں تو سب سے وعدہ تھا پیغمبروں سے کہ اگر آپ اس وقت زندہ ہوں تو آپ نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کہ آپ نے ضرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، جس کا چوتھے پارے میں تفصیلاً ذکر ہوا تھا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ سچوں سے پوچھے ان کی سچائی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا یا نہیں نبھایا. انبیاء علیہم السلام نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کما حقہ پہنچایا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہترین مقامات انہیں دیے. ساری کائنات انبیاء علیہم السلام کو جو اللہ نے مقام جنت میں دیا ہے یا دنیا میں دیا ہے یا عام انسان کے دل میں اس کا مرتبہ ہے، وہ اعمال سے یعنی بجا لانا وہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو پسند کیا ہے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے کہ جو اللہ کی بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، توحید کا اقرار نہیں ہیں، یا نبی علیہ السلام کے دستے بازو نہیں بنے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر کی گئی ہیں. اذ جاءتکم جنود جب تم پر لشکر آگے، فارسلنا علیہم ریحا بس ہم نے ان پر جو ہے سخت قسم کی ہوا نازل کی. وجنود لم تروا اور ایسے لشکر بھی جنہیں تم نہیں دیکھ پا رہے تھے. غزوہ خندق ہے 5 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ اور دیگر جتنے قبائل ہیں مشرکین کے، اور اسی طرح بنو قریظہ جو بالکل مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رہنے والا قبیلہ تھا، ان سب نے جو ہے مل جوڑ کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ سارے قبائل مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس مقام پر وارد ہوتا ہے کہ جو بڑے یعنی یہود تھے، یہود باوجود اس کے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت تو ہے لیکن
اس بات کا مکمل اقراری ہوتے تھے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا کفر ہے، شرک ہے، یہ باتیں انہیں معلوم ہوتی تھی. لیکن جو ان کا سرغرہ تھا وہ مکہ گیا، اور مکہ میں جو ہے بت کے سامنے اس نے سجدہ بھی کیا. اور مشرکین نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ہر دفعہ جو ہے وہ دغا کر لیتے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے. تو اس نے بات منوانے کے لیے بت کے سامنے سجدہ بھی کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے سب قبائل وہ متحد ہوئے اور مدینے پر حملے کا سوچنے لگے. اور جب حملے کے لیے وہ نکل پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ والے جو ہے وہ اس طرح پورے ایک بڑا لشکر 12,000 کا لشکر جو ہے وہ لے کر آئے ہوئے ہیں اور ہم مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ طلب کیا. تو صحابہ کرام نے مختلف قسم کے مشورے دیے، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودنی چاہیے. اور خندق سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک تو خوراک کم ہے، دوسرا سردیوں کا موسم ہے، باہر نکل نہیں سکتے، اتنی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اور یہیں پر لڑیں گے تو چلو کچھ دن محاصرہ چلے گا، لیکن اللہ رب العزت رحم فرما لیں گے اور دشمن کو اس خندق سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، صرف اتنی ایک گنجائش ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے لگے. اور یہی وہ مقام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5-6 نمازیں بھی رہ گئی تھیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کا ازالہ کیا. اور اسی عصر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بدعا بھی فرمائی کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے جو ہے ہمیں نماز سے جو ہے ہماری تاخیر کر دی ہے. اور یہی وہ مقام تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے، اور 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اور جتنی سختیاں وارد ہیں تقریباً اسی وقت کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی کھود رہے ہیں، ہر صحابی نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے اس خندق کو کھودا. بڑی مشکل وقت کا دور تھا. اور مشرکین جب آئے تو جو ہے آمنے سامنے سے تیر چلے، لیکن اس میں تقریباً 3 صحابہ اور مشرکین کے بہت سے لوگ جو ہے اس میں مارے گئے. لیکن جو ہے باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، صرف اور صرف تیر اندازی کے ساتھ لڑائی ہوئی. اور تقریباً 3 بندے جو خندق کو کراس کر گئے تھے، باقی کسی کو کراس کرنے کسی کو نہیں دیا گیا. تو جب یہ 3 معاہدے ہوئے اور 3 معاہدوں میں پھر اس کے بعد مشرکین جو ہے اپنے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے جو ہے مدینے پر حملہ کر کے ہی جانا ہے اور خندق کو کراس کر کے ہی جانا ہے. لیکن جیسے ان کے حالات تھے کہ سارے جب وہ بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، سخت قسم کا جھاڑا تھا، اللہ رب العزت نے سخت قسم کی ایک ہوا نازل کی جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بےدک گئے، ان کی خوراکیں، ان کی جتنی بھی ہانڈیاں تھیں اللہ رب العزت نے الٹ لی، جس سے انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور جنود لم تروہا، اور اللہ رب العزت نے ایک بڑا لشکر فرشتوں کی صورت میں نازل کیا جنہوں نے ان کے جو ہے حواس باختہ کر دیے انہیں، اور مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہے لگتی بھی تھی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، ان سب حالات میں اللہ دیکھنے والا بھی تھا تمہارے عملوں کو کہ ایمان والے کتنے ہی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہیں، اور تھے بھی سارے صحابہ جو ہے مخلص. اذ جاؤکم من فوقکم، یہ وہی موقع تھا کہ منافقین بالکل واضح آزمائے گئے، کہ منافقین کو الگ کر دیا گیا، جس کا انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا. اذ جاؤکم من فوقکم، جب یہ لشکر والے ہر جانب سے آئے، من فوقکم و من اسفل منکم، اوپر سے بھی آئے نیچے سے بھی آئے، 2 مقامات سے مدینے پر حملہ آور ہوئے. جس مقامات سے ان کا مدینے پر حملہ آور ہونا تھا اس مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کا پہرا لگایا ہوا تھا، اور مختلف صحابہ کو جو ہے وہاں پر کھڑا کیا تھا. اور غزوہ خندق ہی کا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اشعار پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک جہاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، موت تک ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ لڑیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی جو ہے مغفرت فرما لے. یہ عظیم مقامات، اور یہ جو ہے جب صحابہ کرام کی یہ غزوہ خندق ایک عظیم مشکل اور ایک عظیم
لائے عمل اور مرحلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی کمر توڑ دی ہے اس واقعے نے۔ اس کے بعد کبھی بھی مشرک وہ مدینہ پر حملہ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہوا بھی یہی کہ کبھی بھی مشرک مدینہ پر حملہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی جہاد شروع کیے، اور اس میں غزوہ خیبر، اسی طرح فتح مکہ اور دیگر غزوہ تبوک وغیرہ لائے عمل میں لائے گئے۔ فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور یہ اتنا سخت مرحلہ تھا ابتدائی طور پر جیسے آئے، اور مسلمان جو ہے تقریباً 27 دن خندق کھودنے میں لگے، اتنے وقت میں مسلمانوں کی آنکھیں جو ہے وہ چودیاں گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں تک آنے لگے، یعنی انتہائی سخت معاملہ ہوا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے۔ یہاں ان خیالات سے مراد کفریہ خیالات نہیں ہے، بلکہ وہ خیالات جو ایک مومن آزمائش کے وقت طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، مومنوں کو اس وقت بہت زیادہ آزمایا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ہلائے گئے سخت ہلانا، یعنی سخت ہلا کر ان کی آزمائش کی گئی کہ یہ کتنے زیادہ مخلص ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی دین محمدی اور دین اسلام کے ساتھ مخلص بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تم پر کی گئی ہیں، اذ جاءتکم جنود، جب آئے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا، بس ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی، وجنودا، اور ایک ایسا لشکر بھی بھیجا، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، وکان اللہ، اور ہے اللہ بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، بصیرا، دیکھنے والا۔ اذ جاؤکم، جب وہ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نچلے مقام سے بھی، واذ زاغت الابصار، اور آنکھیں جو ہے وہ چندیانے لگیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل گلوں تک پہنچنے لگے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت قسم کے ہلائے گئے۔ اللہ ہم سب